بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے پاس ایسے وقت میں سنا جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ پر نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب۔ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک اس کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانی اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، درحال کہ مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، اور بہرحال منافق یا شکی آدمی۔ اسماء نے کون سا لفظ کہا، مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید جو عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ صاف کیے، ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں بتائیے۔
انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کیا، اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ حضرت ابو حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا کہ تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا کہ تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہرے اور سینے پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ حضرت ابن شہاب کہتے ہیں محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسعور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ حضرت سائب بن یزید سے وہ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنٹی یا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔
حضرت عبداللہ بن زید نقل کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا، اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی طرح کا ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ حضرت یحییٰ کے واسطے سے بیان کی گئی، وہ کہتے تھے کہ میری موجودگی میں عمر بن حسن نے عبداللہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن زید نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان دونوں لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا، پھر تشت سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلوں سے 3 بار، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اسی طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو مالک نے نافع سے خبر دی ہے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے جابر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر پھٹکا تو مجھے ہوش آ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک لڑا وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے وہ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے انس سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا کہ 80 سے بھی کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو ہریرہ اور وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہروں کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ حضرت عبداللہ بن زید سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے،
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا۔ اسی طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے اور پیر بھی دھوئے۔